الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانعام وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی آیتوں کو مختلف پہلوؤں اور عجیب و غریب انداز سے سمجھایا ہے، اور ایک ہی مضمون کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگ اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی ذہنی استطاعت کے مطابق حق کو پہچان لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیغام سب لوگوں کو پہنچا دیں۔ اور یہ لوگ اپنے استعداد و احوال کے اختلاف سے دو فریق ہو جائیں گے۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہوں گے جو ضدی ہیں، بد فہم ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ ایسے علوم و معارف اور مؤثر مضامین ایک امی نبی جو کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں ان سے کیسے بن پڑتے ہیں؟ تو وہ یہ اشکال پیش کریں گے کہ مختلف اوقات میں یہ کسی نہ کسی سے سیکھتے رہے ہوں گے، پھر پڑھا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف دوسرا گروپ لوگوں کا ایسا ہوگا جو کہ سمجھدار ہوں گے اور انصاف پسند ہوں گے۔ ان لوگوں پر حق واضح ہو جائے گا اور شیطانی شکوک و شبہات زائل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جو ہے وہ ان آیتوں پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ خدائے واحد پر بھروسہ کر کے اس کے حکم پر چلتے رہیں، اور مشرکین کے جہل و عناد کی طرف خیال نہ فرمائیں کہ ایسے روشن دلائل و بیانات سننے کے بعد بھی یہ مشرکین راہ راست پر نہ آئے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو کامل توحید پر جمع کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔